السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے، جسے اللہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ہدایت سے روک دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، حمد اور صلوات کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام امور، تمام کاموں میں سے برے کام دین میں خود ساختہ نکالے گئے کام یعنی بدعت ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ ضحیٰ کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ سورہ ضحیٰ، والضحیٰ قسم ہے چاشت کی، واللیل اور رات کی، اذا جب، سجا وہ چھا جاتی ہے، وما ما نہیں، ودعک چھوڑا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، وما اور نہ، قلا وہ ناراض ہوا، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت، خیر بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولی پہلے سے یعنی دنیا سے، ولسوف اور یقیناً ان قریب، یؤتی کا عطا کرے گا آپ کو، ربو کا رب آپ کا، فترضی تو آپ راضی ہو جائیں گے، علم کیا نہیں، یجد کا اس نے پایا آپ کو، یتیما یتیم، فآوا پس اس نے ٹھکانہ فراہم کیا، ووجد کا اور اس نے پایا آپ کو، ضالن نا واقف راہ، فہدا تو اس نے رہنمائی کی، اس نے ہدایت کی، ووجد کا اور اس نے پایا آپ کو، عائلن تنگ دست، فاغنا تو اس نے غنی کر دیا، فاما تو رہا، یتیما یتیم، فلا پسنا، تقہر آپ سختی کیجئے، مطلب یتیم پر آپ سختی نہ، واما اور رہا، سائلہ سوال کرنے والا یعنی مانگنے والا، فلا پسنا، تنہر آپ جھڑکیے اسے، واما اور لیکن، نعمت ربی کا اپنے رب کی نعمت کو، فحدث پس بیان کیجئے، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ آئے تفسیر کی طرف۔ تفسیر ابن کثیر مصباح المنیر، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 526، 526۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم۔ ضحیٰ کے معنی ہے دن کا چڑھنا، اور اشراق کا معنی ہے دن کا چڑھنا یعنی اشراق کے وقت کا، یعنی طلوع آفتاب سورج کے ایک نیزہ کے برابر طلوع ہونے کے بعد جو نفل پڑھی جاتی ہے اسے اسی لیے نماز چاشت کہتے ہیں یا اشراق کہتے ہیں۔ اسے صلاۃ ابابین بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی، اس سے بھی مراد نماز کا ایک خاص وقت، خاص نماز کا، والفجر اور فجر کی قسم کھائی تو فجر کی نماز اس سے مراد ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلوع آفتاب جس وقت اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کی اپنی اہمیت ہے، اپنی فضیلت ہے اس نماز۔ تو اس نفل نماز کی
کیا فضیلت ہے اس کے تعلق سے 2 یا 3 حدیث سماعت کریں۔ پہلا تو یہ نفل نماز ہے، لیکن نفل ہونے کے باوجود بھی، سنت ہونے کے باوجود بھی اس کی کس قدر فضیلت ہے۔ امام ترمذی نے اپنی حدیث میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی، نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھا رہا، یعنی جس جگہ نماز پڑھی تھی اسی جگہ بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، یعنی حج اور عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 586 586۔ علامہ ناصر الدین البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے، حسن حدیث ہے یہ۔ یہاں پر اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اس سے ثواب ملا عمرے کا اور حج کا، لیکن حج اگر کسی کے اوپر فرض ہے، حج جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، حج کا احکام، حج کا حکم اس کے اوپر سے ختم نہیں ہوگا۔ ورنہ کوئی یہ سوچنے لگے کہ اشراق کا ثواب حج کے برابر ہے اور میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو میں فجر کے بعد جو ہے وہ اشراق ہی پڑھ لیتا ہوں، تو یہ اس کا فہم غلط ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنی افضل نماز ہے یہ، اتنا اجر و ثواب ہے فجر کے بعد بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنے کا، قرآن کی تلاوت وغیرہ کرنے کا، غور و فکر کرنے کا اللہ کے کلام پر، اس قدر اجر ہے کہ یہ حج اور عمرہ کرنے کے برابر کا حج ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے تو وہ فرض ساقط نہیں ہوگا، وہ فرض ادا نہیں ہوگا، وہ فرض ادا کرنے کے لیے اسے حج کرنے ہی جانا ہوگا۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے خلیل یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، صحابی کو وصیت کی، ہر ماہ میں 3 دن کے روزے رکھنے کی وصیت کی، اور چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی، اور چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1981، مسلم شریف حدیث نمبر 721۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چاشت کی حفاظت بہت زیادہ رجوع کرنے والا شخص ہی کرتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے وہی چاشت کا اہتمام کرتا ہے، اور صلاۃ اوابیل بھی ہے، یہی صلاۃ اوابیل بھی ہے۔ صحیح الصحیح حدیث نمبر 1994 1994۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، دن کے ابتدائی 4 رکعتیں پڑھو، میں تمہیں انتہا میں کافی ہو جاؤں گا۔ اگر تم دن کی ابتدا میں یعنی وہی چاشت کے بعد اگر تم 4 رکعت نماز پڑھ لو تو میں تمہیں دن کے انتہا یعنی دن کے ختم ہونے تک میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 1146 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 475۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی 360 جوڑے ہیں، 360 اس کی جوڑ ہے، اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور نماز چاشت کی 2 رکعتیں ان تمام صدقے سے کفایت کر جائے گی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1007۔ تو یہ ہر جوڑ کا صدقہ ہو جائے گی۔ حالانکہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کی ترغیب دینا بھی صدقہ ہے، اور بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، جیسے امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 720۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ چاشت کے وقت کے تعلق سے کیا اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والضحیٰ، قسم کھائی اللہ نے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ پھر دوسری قسم اللہ نے کھائی رات کی جب کہ وہ چھا جاتی ہے، یعنی سکون فراہم کرتی ہے، ساکن ہو جاتی ہے۔ اس عظیم وقت کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ جس وقت بندہ جب پوری دنیا سوئی رہتی ہے تو اٹھ کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اس وقت کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ جواب قسم کیا ہے؟ کس چیز کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے؟ آیت نمبر 3 میں دیکھیں، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ ایسا کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے؟ اس کا شان نزول دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ایسی بات کیوں کہی گئی۔ شان نزول یعنی اس آیت کے نزول ہونے کا سبب کیا تھا؟ کیا ایسی بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے 2 قسم کھا کر کے یہ بات فرمایا
کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور بھولا بھی نہیں ہے۔ اس تعلق سے 2-3 واقعات ہوئے تھے، جیسا کہ ایک واقعے کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ سیدنا جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ہونے کی وجہ سے 2 یا 3 راتوں کو آپ تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، یعنی آپ بہت زیادہ بیمار تھے، تکلیف میں تھے، اس وجہ سے آپ نے 2 دن نماز تہجد کی نہیں پڑھی۔ تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یہ عورت کون ہے؟ یہ خبیث عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ ہے۔ یہ ایسی عورت، ایسی خاتون تھی کہ جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی اور ہمیشہ طاق میں رہتی تھی کہ میں ایسا کیا کام کروں جس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ بہرحال تو اس عورت نے دیکھا کہ 2 رات سے نبی مکرم رات میں نہیں اٹھے ہیں، تو یہ کہتی ہے، تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے محمد، میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ 2-3 رات سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ استغفر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن تہجد میں پڑھا کرتے تھے، وہ آواز اس سے نہیں آئی، تو یہ کیا کہتی ہے کہ تم شیطان سے بات کرتے تھے، شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم بات کرنا بند کر دیا۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ آپ کا رب آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4950 4950، مسلم شریف حدیث نمبر 115 یعنی 1797۔ اس طرح سبب نزول ایک اور ہے، اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر نے ایک اور سبب نزول بیان کیا ہے۔ اسود بن قیس سے مروی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے جندب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے، تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 527۔ ایک اور سبب نزول دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو پھر کئی دن تک جبرائیل علیہ السلام نے نہیں آئے، جس سے آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، تو مشرکوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب محمد سے ناراض ہو گئے ہیں اور انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ما ودعک ربک وما قلی۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ آیت کا شان نزول، سبب نزول 2 یا 3 واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ام جمیل نے بھی ایسا کہا اور یا مشرکین مکہ نے کہا کہ اب جبرائیل نہیں آ رہے ہیں، اور بھی دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ کا رب تو آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ سب باتیں مکہ میں چل رہی تھیں اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کو پہنچا دیا اور قسم کھا کر کے بیان فرمایا کہ سورج کے نکلنے کی یعنی چاشت کے وقت کی قسم اور رات کے چھا جانے کی قسم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں۔ آپ کے دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت آپ کو اس انداز میں تسلی دے رہا ہے قسم کھا کر کے کہ وہ آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، یہ دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو ہی ترجیح دیا کرتے تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے ہر حادثے کے اندر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ہی ترجیح دی ہے۔ آخرت کی فکر ہمیشہ آپ نے لاحق اپنے اوپر رکھی ہے اور امت کو بھی آخرت کی فکر دلائی ہے۔ آپ نے آخرت کو ترجیح دی۔ اس تعلق سے 2 حدیث سماعت کریں۔ ایک تو یہ متفق علیہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے تھے، یعنی دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، بے رغبتی، اور اسی سبب سے اور اس سب سے بڑھ کر چھوڑنے والے تھے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر کے اور یہ دنیا کو چھوڑنے والے تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمر مبارک کے آخری ایام میں اختیار دے دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ابھی دنیا میں رہیں اور اگر آپ چاہیں تو رب کائنات کے پاس تشریف لے آئیں، تو آپ نے اس عارضی و فانی دنیا سے کے بجائے اپنے رب تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانے کو پسند فرمایا۔
یعنی دنیا کو چھوڑ دینے کے لیے آپ تیار ہو گئے اور رب کے پاس جانے کے لیے تیار، جیسا کہ فرمایا۔ اب یہ حدیث دیکھیں آپ، جیسے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے اس میں اختیار دیا، یعنی اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو دنیا پسند کر لو، دنیا میں رہو، ہمیشہ رہو، یا میرے پاس جو ہے یعنی اللہ رب العزت کے پاس جو ہے اللہ کے پاس آ جاؤ۔ تو اختیار جب دے دیا تو اس بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ جب ایک بندے کو یہ اختیار دے دیا، یہ آپشن دے دیا کہ تم چاہو تو دنیا میں ہمیشہ رہو اور چاہو تو اللہ کے پاس آ جاؤ، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ یہ سن کر ابو بکر رونے لگی، مطلب خطبہ چل رہا ہے اور یہ سن کر ابو بکر رونے لگے۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ نے، یعنی راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور جو کچھ اس کے پاس ہے یعنی اللہ کے پاس ہے اس میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کا کہا اور اس بندے نے اسے پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے، تو اس میں ان بزرگ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی نبی مکرم نے ایک بات بتائی کہ اللہ رب العزت نے ایک شخص کو آفر دیا کہ تم چاہو تو دنیا لے لو، چاہو تو آخرت لے لو، تو اس بات پہ ابو بکر کیوں روتے ہیں، یہ بزرگ کیوں روتے ہیں؟ لیکن بات یہ تھی، یعنی بعد میں ان کو سمجھ میں آئی، جب نبی مکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب انہیں سمجھ میں آئی، لیکن بات یہ تھی کہ بندے سے مراد خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ابو بکر ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، یعنی ابو بکر سمجھ گئے تھے اشارہ کہ وہ بندے سے مراد خود رسول کریم ہیں اور رسول اللہ نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے اس دنیا کو پسند کر لیے، اور اب ہمارے بیچ میں سے رسول اللہ چلے جائیں گے، اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، جو دوسرے صحابی نہیں سمجھ پائے تھے۔ لیکن جب نبی مکرم اس دنیا سے کوچ کر گئے تب انہیں سمجھ میں آئے کہ اچھا بات یہ تھی۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 466 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2382 2382۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، یعنی کھجور کی جو چٹائی ہوتی ہے اس کے اوپر آرام فرما رہے تھے، لیٹے تھے، تو اس کے نشانات، یعنی جیسی آپ چٹائی سے اٹھے تو اس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر ظاہر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہم سے فرماتے تو ہم آپ کے لیے کوئی چیز یعنی بستر وغیرہ پہنچا دیتے جس کے ساتھ اس چٹائی کے سخت نشان سے آپ بچ جاتے، یعنی ایسی تکلیف سے آپ بچ جاتے۔ تو جواب میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میرا اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار یعنی کوئی مسافر اپنے گھوڑے پر سوار ہے، اپنے اونٹ پر سوار ہے، کہ کوئی سوار اپنے مسافر سائے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر چل دیا۔ میری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی مسافر اپنی سواری پہ چل رہا ہے اور تھک گیا اور کسی پیڑ کے پاس تھوڑی دیر رک گیا اور پھر نکلا اور چل پڑا۔ میری مثال تو دنیا میں اس طرح ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور چلا گیا۔ ایسی بے رغبتی تھی دنیا سے اور ایسی فکر تھی آخرت کی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2377، ابن ماجہ حدیث نمبر 4109 4109۔ تو جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت کو ہی ترجیح دیا کرتے تھے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دے گا کہ اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے۔ تو کیا واقعی اللہ کے نبی، جیسا کہ اس آیت سے ظاہری مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو جنت مل جائے گی تو آپ راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے بارے میں آپ کو اللہ راضی کر دے گا، کیونکہ وہاں پر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر ہوگی، امتی امتی۔ یہ روز قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دے گا۔ آخرت میں آپ کو جو مقام ملے گا اور جن نعمتوں سے آپ کو نوازا جائے گا ان کی تعبیر انسانی الفاظ میں ممکن نہیں۔
وہ تو ہم اپنی زبان سے ہم ممکن ہی نہیں ہے کہ ان نعمتوں کا ہم ذکر کر سکیں. یہاں تو امت کے بارے میں بیان ہے. اب امت کے لیے نبی مکرم کس قدر فکر مند رہتے تھے آخرت کو لے کر کے کہ میری امت کی آخرت سنور جائے، اس کو لے کر کے کس قدر فکر مند رہتے تھے. ایک حدیث دیکھیں جو امام مسلم نے لے کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت فرمائی. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی امت کے تعلق سے کیسی فکر تھی اور اس کو اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا. تو رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور وہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36. اے میرے رب، کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. پھر جو میرے پیچھے چلا یعنی میری اتباع کی، جو میرے پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھ میں سے ہے، ایمان والوں میں سے. اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. رحم دلی اور کس قدر شفقت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو میرے پیچھے چلا یعنی میری اتباع کی تو وہ ہم میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی. اور نافرمانی کرنے والے یہ کون ہیں؟ جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا، جنہوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا، جنہوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا. یہ ایسے خاندان کے اور ایسے گھر کے لوگ، اور بھی جہاں جہاں آپ بتایا گیا، پریشان کیا گیا. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا. یہ نہیں کہا کہ جس نے میری نافرمانی کی، جس نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، مجھے ستانے کی کوشش کی، مجھے مارنے کی کوشش کی، یا اللہ تو اس کو عذاب دے دے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ. یہ نبی مکرم نے پڑھا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قول جو قرآن میں منقول ہے، یعنی قرآن میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے قول کا بھی ذکر کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 118. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات ایسی گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز میں صرف اسی آیت کو پڑھتے رہے، اسی آیت کو دہراتے رہے اور رات بھر روتے رہے. سورہ مائدہ کیا آیت ہے؟ وہ آیت نمبر 118. اگر تو نے عذاب دی تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کے لیے؟ اگر تو نے انہیں عذاب دی تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب ہے. اگر تو بخش دے تو بے شک تو سب پہ غالب ہے. اللہ. کیا فیلنگ تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ واقعی انہوں نے تیرے نبی کو جھٹلایا ہے، تیرے کلام کو جھٹلایا ہے، تیرے دین کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، ہر ظلم کیے ہیں. لیکن یہ اللہ اگر تو بخش دے تو اللہ ہے، تیرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیرے سے کوئی سوال کرنے والا نہیں. یہ کہہ کر کے اور بے تحاشا روتے رہے، رات پوری گزار دی. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب ہے. کمال حکمت والا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت. اور آپ رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، اللہ رب العزت تو سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی اے جبرائیل تم محمد کے پاس جاؤ. اور اگرچہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، تاہم لیکن اس کے باوجود پھر بھی تم جا کر ان سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، محمد کیوں رو رہے ہیں، جا کے پوچھو ان سے، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس آ کر پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حال بیان کیا. اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کیا، مطلب جو نبی مکرم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی فکر میں رو رہا ہوں، تو جبرائیل السلام نے جا کر کے عرض کیا، حالانکہ وہ تو خوب جانتا ہے. جبرائیل السلام کو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تو خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور کہہ دو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے. جو اس آیت میں تھا نا کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے. مسلم شریف حدیث نمبر 202. یہاں پہ رک کر کے ایک بات سوچیں کہ جس سے رسول اللہ ہی ناراض ہوں ان کا کیا ہوگا. اور رسول اللہ کن سے ناراض ہونے والے ہیں؟ حوض کوثر پہ آپ کوثر بانٹ رہے ہوں گے، جام کوثر
دے رہے ہوں گے، اور وہیں ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی، نبی مکرم ان سے ناراض ہو کر کے اپنے چہرے، اپنے رخسار انور کو پھیر لیں گے اور کہیں گے سوکن سوکن لغیر آبادی، انہیں مجھ سے دور کرو، انہیں مجھ سے دور کرو۔ اور ایک اور مقام ہے جس کے تعلق سے سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی مکرم کچھ لوگوں سے کس قدر ناراض ہوں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ اے میرے پروردگار، وقال الرسول یا ربی، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، یہ میری وہ قوم ہے، یہ میرے قوم کے وہ لوگ ہیں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیے تھے، یعنی چھوڑ دیے تھے، اس کے تعلیم سے، اس پہ غور و فکر سے، اس پر ایمان سے، اس پہ عمل سے، یہ سب شامل ہے۔ تو ان سے تو خود نبی مکرم ناراض ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں اور امتی امتی کہیں، اور اللہ رب العزت کے حکم سے پھر ان کی شفاعت کی۔ آمین رب العالمین۔ تو آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 5 میں دیکھیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا عطا کرے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ اب اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے کہ نبی مکرم ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے ہیں، اور ہم تو آپ کو دنیا اور آخرت سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈالنے والے ہیں، اور اس کے پہلے بھی تو ہم نے آپ کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور اس میں سے ایک کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، کچھ مہینہ پہلے آپ یتیم تھے، لیکن اور اس وقت مکہ کے یہ رواج تھا کہ بچے کو گاؤں پہنچایا جاتا تھا تاکہ اس اچھی طریقے سے اس کی پرورش ہو، تندرست رہے، آب و ہوا اسے اچھی ملے، اور وہاں کی اچھی لینگویج کو وہ حاصل کرے، اچھی عربی کو وہ حاصل کرے۔ تو حادثہ یہ ہوا، اور یہ بھی سب اللہ رب العزت کی طرف سے تھا کہ وہاں پہ قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اور جس خاتون نے لے کر کے گئی وہ اس شہر کی سب سے غریب خاتون تھی، اور دوسرا کہ وہاں پہ قحط سالی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ایسا ٹھکانہ دیا کہ وہ بکریاں اور جانور کے خوب دودھ ہوا کرتے تھے، اور سب سیر ہو کر کے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور گھر والے بھی سب سیر ہو کر کے پیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب واپس آئے تو 6 سال میں ہی آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور حالت یہ ہوئی کہ جو ساتھ میں لونڈی تھی، خاتون تھی، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئیں کہ میں اسے ننیہال لے جاؤں یا ددیال لے جاؤں، کیونکہ جب آپ مدینہ سے لوٹ رہی تھیں، آپ کا ننیہال مدینہ کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کے ساتھ جب مدینہ سے لوٹ رہے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہوا۔ بتائیں کس قدر پریشانی کا عالم۔ لیکن آپ نے مکہ لے کر کے آئیں، اور آپ کے دادا نے آپ کو اپنے جگر سے لگایا، اور دادا نے آپ کو بہت اونچا مقام و مرتبہ دیا، یہاں تک کہ دادا سردار تھے، اور سردار کی سیٹ پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے لیکن اس سیٹ پہ جا کر کے بیٹھا کرتے تھے، سامنے چلا کرتے تھے، اور لوگ اشارہ کرتے تھے کہ یہ بچہ سردار کے آگے کیسے چلتا ہے، سردار کی سیٹ پہ کیسے بیٹھتا ہے۔ تو آپ کے دادا فرماتے تھے کہ اس بچے کی بات نرالی ہے، اسے رہنے دو سامنے۔ بہرحال 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ کیا حالت ہوگی جب اپنے دادا کو دفن کر کے لوٹ رہے ہو کہ نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ امی ہے، نہ ابو ہیں، ایک دادا تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ کے چچا نے آپ کو سینے سے لگایا، اور چچا نے آپ کی اس قدر کفالت، اتنے اچھے سے کفالت کی، اتنے اچھے سے آپ کی دیکھ ریکھ کی کہ وہ اپنے بچوں میں بھی آپ کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ پہلے محمد کھائیں گے اور پھر ہمارے بچے کھائیں گے۔ ایک سیرت کا ایک طویل واقعہ ہے، لیکن میں نے چند اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی یاد دلایا کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی ہر جگہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ بتا دیا کہ پالنے والی ذات، حفاظت کرنے والی ذات، عطا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، ماں چلے گئی ہیں تو کیا ہوا، دادا چلے گئے ہیں تو کیا ہوا، قحط سالی ہے تو کیا ہوا، کرنے والی ذات اللہ کی، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 7، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت دی، یعنی راستہ دکھایا۔ آپ واقف نہیں تھے ایمان سے، آپ واقف نہیں تھے اسلام سے، ہم نے آپ کو وہ راہ دکھائی۔ اس طرح کی آیت سورہ شورا میں بھی ہے۔
وہاں سے اس آیت کی تفسیر ہو جائے گی۔ آیت نمبر 7 کی تفسیر سورہ شورى سے ہوگی، آیت نمبر 52۔ آیت نمبر 52 دیکھیں 52۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کے طرف ایک روح کی وحی کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کے طرف ایک روح کی وحی کی۔ یہاں روح قرآن کو کہا، تو اس سے قرآن کی عظمت پتہ چلی کہ روح کی عظمت رکھتی ہے قرآن۔ اگر قرآن نہیں ہے ہمارے پاس تو گویا کہ ہم جیتے جاگتے مردہ لاش کی طرح۔ مردہ بھی کہا، ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے مردہ کہا جس کے سینے میں قرآن نہ ہو یا قرآن پر ایمان نہ ہو۔ آگے آیت کا ترجمہ دیکھیں، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کے طرف ایک روح یعنی قرآن کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، یعنی اللہ کی وحی کیا ہے آپ نہیں جانتے تھے، اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ اور لیکن ہم نے اس نور بنا دیا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا، ہم اپنے بندے میں سے جسے چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت دیتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں، صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام۔ پہلا انعام کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، پھر ہم نے آپ کو صراط مستقیم دیا، اور اس کی روشنی میں آپ بھی اور آپ کی پوری امت چلے گی انشاءاللہ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو تنگ دست پایا پھر مالدار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یتیم تھے تو تنگ دست تھے۔ آپ بچپن میں اپنے چچا کی سپورٹ کے لیے کہ چچا کے بہت سے بچے ہیں، چچا کا سپورٹ بننے کے لیے مکہ کی لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے چند درہم پر، چند پیسے میں۔ دیکھیں اس قدر آپ کو اپنے گھر والوں کا لحاظ تھا، وہ بھی چچا ہیں۔ آج کل کے بچوں کو اپنے بوڑھے باپ کا لحاظ نہیں ہوتا، اپنی ماں کا لحاظ نہیں ہوتا، بہنوں کا لحاظ نہیں ہوتا، سب کام کر رہی ہیں، ماں بھی کام کر رہی ہے، بہن بھی کام کر رہی ہے، بوڑھا باپ بھی کام کر رہا ہے، لیکن یہ جوان بیٹھ کر کے انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے، دبئی جانا ہے، میں نے بہت پڑھ لیا ہوں، یہاں انڈیا میں میرے نام کوئی کام نہیں ہے، یا اس طرح سے کوئی بھی بہانے لے کر کے بیٹھا رہتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ یہ سبق لینا چاہیے کہ آپ چھوٹے سے ہیں اور گھر والوں کا سہارا بن رہے ہیں، اپنے چاچا کا سہارا بن رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ نے بزنس شروع کر دیا، اور آپ کا بزنس اس قدر سکسیس ہوا، اس قدر اچھا ہوا کہ وہ شام بھی یعنی دوسرے ملک میں بھی اپنے بزنس کو لے کر کے جانے لگے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے ایک خاتون سے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، اور نکاح میں آپ نے 20 اونٹ مہر رکھی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت غنی کر دیا تھا، آپ مکہ کے مالدار لوگوں میں سے ایک تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ کو نکاح میں 20 اونٹ دیے تھے۔ ایک اونٹ، اور سب سے ہلکا اونٹ بھی اگر لیا جائے تو کم سے کم 2 لاکھ کا ہوگا، تو 20 اونٹ کتنے ہو گئے؟ 40 لاکھ روپے۔ کون دے سکتا ہے؟ جو واقعی مالدار ہو۔ اور کیسی خاتون جس کو مکہ کے لوگ بہت برا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ایک شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایک شوہر نے طلاق دے دی، گویا کہ منحوس ہیں، استغفر۔ تو نبی مکرم نے بتایا کہ ایک خاتون کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، مکہ والوں کو آپ نے بتایا کہ، اور پھر یہ مہر آپ نے ادا کیا۔ بہرحال ایک واقعہ یہ ہوا، پھر جب جنگیں ہونے لگی تو اللہ رب العزت نے مال غنیمت سے آپ کو نوازا، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ آپ کے حق میں دیا، اور آپ نے پھر اس کو یتیموں اور مسکینوں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر ان سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اور نعمت سے نوازا تھا، وہ تھی قناعت کی۔ قناعت یہ ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس سے یہ نعمت مل جائے، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 530۔ اس حدیث کو امام مسلم نے لے کر کے آئے، اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا، سکسیس ہو گیا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا، جیسے جس کو اسلام کی دولت مل گئی، پھر بقدر ضرورت اسے رزق دے دیا گیا، جتنی اس کی ضرورت تھی، وہ محتاج نہیں ہے، وہ ٹینشن اور فکر میں نہیں ہے رزق کو لے کر کے، تو جتنی اس کی ضرورت تھی اسے اتنی رزق دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو عطا کیا تو وہ اس پر قناعت بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے جو اسے عطا کیا ہے اس پہ اسے قناعت بھی عطا فرما دی۔ قناعت عطا فرما دی یعنی وہ مطمئن ہے، سیٹسفیکشن اسے ہو گیا، مطمئن ہو گیا وہ کہ ہاں مجھے جتنا چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا، وہ پریشان نہیں ہو رہا، وہ بے چین نہیں ہو رہا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1054۔ ایک حدیث اور میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے یہ حدیث کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ مسلم شریف حدیث نمبر
1054. دیکھیے قناعت کیا چیز. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر یہ نہیں ہے کہ مال و اسباب وافر ہو، یعنی تونگر امیر یہ نہیں ہے، امیری یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال اور اس کے پاس بہت زیادہ اسباب ہوں، جیسے گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، یہ امیر نہیں ہے. بلکہ حقیقی امیر اور غنی تو وہ ہے جس کا دل غنی ہو، جس کا دل غنی ہو. بخاری شریف حدیث نمبر 6446 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1051. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ایک شخص کے پاس مال و دولت بہت ہے لیکن اس کا دل غنی نہیں ہے، یعنی اس کو بہت ملا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کی حرص دنیا کمانے کی، دنیا کی لالچ اس سے ختم نہیں ہو رہی، اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نہ دن کو دن سمجھ رہا ہے، نہ رات کو رات سمجھ رہا ہے، اور دن رات پیسے کمانے میں وہ لگا ہوا ہے. ایسے شخص کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن میں دے کر کے بتائی ہے کہ یہ کتے کی مثال، کہ اسے کتنا بھی کھانے کے لیے مل جائے، یہ حلال حرام نہیں دیکھتا، کہیں سے بھی کھاتا ہے، اور کتنا بھی کھانے کے لیے مل جائے اس کے بعد بھی یہ ہانپتا رہتا ہے، زبان اس کی لٹکتے رہتی ہے، اور دو یہ کرتا رہتا ہے. یہ غنی، اس کو قناعت نہیں دی گئی. تو اصل غنی کون ہے، اصل امیر کون ہے؟ کہ اللہ نے اس سے کچھ دیا ہے اور اس پہ اس کو قناعت بھی دے دی، وہ مطمئن ہو گیا، اس کا دل آسودہ ہو گیا، مطمئن ہو گیا. یہ اصل غنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہاں پہ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدا، اور اس نے آپ کو راہ دکھائی، ووجدک عائلا فاغنا، اور آپ کو تنگ دست پایا پھر مالدار کر دیا. تو تنگ دست پایا اور مالدار کر دیا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دل کے اعتبار سے، دل بھی آپ کا غنی ہو گیا. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اصل خطاب امت سے اور آنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں سے ہے کہ فَأَمَّل. اور ہم بھی اگر اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہم پائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت سارے احسان کیا ہے، بچپن سے لے کر کے ابھی تک. اگر آپ اپنی زندگی کو پہ غور کریں تو کئی مقامات پر آپ پائیں گے کہ اللہ نے بے انتہا احسان کیا. اس کے احسان اور شکر کے اندر ہم بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، سر کے بال سے لے کر ناخن تک اس کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو جب اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے تو اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ دیکھیں آیت نمبر 9 اور 10. فَأَمَّا الَّذِينَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو نہ جھڑکیں، یعنی جو مانگنے والا ہے، جو سوال کرنے والا اسے جھڑکے نہ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بار بار سوال کر رہا ہے تو ہم غصے میں آ کر کے اس کو جھڑک دیتے ہیں. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا. اور خاص طور سے یتیم کے بارے میں، بار بار یتیم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر آ رہا ہے ساتھ حسن سلوک کریں. تو کیوں نہ ہم یتیم کے تعلق سے بار بار ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. تو ہم یاد کرتے ہیں وہی حدیث جو اس کے پہلے بھی پڑھی گئی ہے، لیکن اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی عظمت کو ریپیٹ کریں تاکہ وہ عظمت، وہ فضیلت ہمیں پتہ چلے اور ہم اس سعادت کو حاصل کرنے والے بنیں. یعنی یتیم کی کفالت کر کے اس سعادت کو حاصل کرنے والے اللہ ہم سب کو بنائے. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا، آپ نے اپنے انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی اور درمیان بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اتنے قریب ہوں گے جنت میں. اللہ. بخاری شریف حدیث نمبر 6005. اللہ رب العزت ہم سب کو یتیم کی کفالت کرنے والا تیری رضا کے لیے اور تیرے نبی محمد رسول اللہ کی پڑوسی بننے کے لیے. آمین یا رب العالمین. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا وہ یتیم اس کا قریبی ہو یا غیر ہو، یعنی اس کا رشتہ دار ہو یا اس کا رشتہ دار نہ ہو، لیکن بس یتیمی ہو، تو جنت میں میں اور وہ کفالت کرنے والا، یعنی میں اور کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کے درمیان اکٹھا ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے. مسلم شریف حدیث نمبر 2983 2983. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور فقراء اور مسکین کو چھوڑ دیا جائے. یعنی وہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے،
جس میں ولیمے میں فقیر اور غریبوں کو نہیں بلایا گیا، مسکینوں کو نہیں بلایا گیا۔ اور دوسری بات پھر آپ نے فرمائی، اور جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو دوسری تعلیم آپ نے یہ دی، پہلی تعلیم یہ دی کہ جب ہم ولیمہ کریں تو اس میں یتیم اور مسکین کو ضرور دعوت دیں، ورنہ وہ کھانا بدترین کھانا نبی مکرم نے فرمایا کہ جس میں مسکین کو، غریب رشتہ داروں کو یا غریب پڑوسیوں کو نہ بلایا جاتا، صرف اپنی شان بتانے کے لیے رئیسوں کو بلایا جاتا ہے۔ ایسا کھانا اور ایسا ولیمہ بدترین۔ ایک تعلیم یہ تھی، اور دوسری تعلیم یہ تھی، اور جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہ کی، یعنی کسی کو دعوت دی گئی ہے ولیمے کی اور وہ قبول نہیں کرتا ہے، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی اس کی دعوت ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی شرعی عذر ہو، جیسے وہ دعوت دینے والا ٹوٹل حرام کا کاروبار کر رہا ہے، یا وہ دعوت میں حرام چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے عورتیں برہنہ ہو کر کے کم کپڑے پہن کر کے ڈانس کر رہی ہیں، یا کچھ اس قسم کی چیزیں ہو رہی تو بات الگ ہے، ورنہ اگر کوئی سمپل ولیمے کی دعوت دیتا ہے تو اس میں ضرور جانا چاہیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5177 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1432، 1432۔ یہ بھی فضیلت پر تھی یتیم اور مسکین کے تعلق سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، مسکین یعنی جس کی آمدنی خرچ سے کم ہو، تو مسکین عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں، تو اس نے 2 کھجوریں تو اپنے 2 بیٹیوں کو دے دی، اور 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہی کہ وہ بھی اس بیٹیوں نے مانگ لی، مطلب 2 تو وہ کھا لی اور ماں کی کھجور بھی مانگ لی، تو اس نے وہ کھجور بھی، مطلب اس کی ماں نے اس کھجور میں بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 حصے کر کے دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ اس نے اپنی ضرورت پہ بچی کی ضرورت کو ترجیح دی اور اس کھجور کو بھی توڑ کر کے بچیوں کو دے دی، مجھے یہ بات اچھی لگی۔ تو میں نے اس واقعے کو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی، اس کے لیے جنت واجب کر دی، یا فرمایا اس کی اس وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2630۔ اور بھی دوسرے مقام پر بھی یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، یعنی مانگنے والا آتا، یا کوئی شخص اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ صحابہ سے فرماتے، یا کوئی سائل آتا، مانگنے والا آتا، یا کوئی اپنی حاجت بیان کرتا کہ مجھے اس چیز کی حاجت ہے، تو آپ فرماتے تم بھی سفارش کرو، یعنی اس مانگنے والے کی سفارش کیا کرو، تمہیں اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چاہے گا حکم دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی اگر سائل مانگ رہا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی سفارش کروا دیں کسی ایسے شخص کے پاس جو دے سکتا، لیکن یہ واقعی محتاج ہو، ایسا نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے، وہ خود کچھ کام کر سکتا ہے۔ ایسے بھی شخص ایک بار آئے تھے، پہلے یہ حدیث لکھ لیں، بخاری شریف حدیث نمبر 1432، 1432۔ ایک سائل آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ تندرست تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، میرا نام بتا دینا، وہ کچھ دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں؟ کہا نہیں ہے۔ غور کرو، تو انہوں نے غور کیا اور کہا کہ 1 کٹورا ہے کھانے کا، کہا اسے لے آؤ۔ جب اس نے لے کر کے آیا تو کہا کہ اس کو بیچ دو اور آدھے پیسے سے گھر والوں کے لیے کھانا لے لو اور آدھے پیسے سے کلہاڑی لے آؤ۔ جب انہوں نے کلہاڑی لائی تو آپ نے اس میں دستہ لگایا اور کہا کہ جنگل چلے جائیں اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لائیے اور بیچیے، یعنی آپ نے اپنے صحابی کو خوددار بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکتا، ضعیف ہے یا محتاج ہے ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، تو پھر اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال قائم کیا کہ وہاں سے اس کے خرچ کے لیے رقم جو ہے وہ دی جائے گی۔ آخر آیت آج کی کلاس کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیے، اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیے، یعنی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت نے جو دیا ہے
اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کریں، یہ دل سے شکر ہوگا، اور زبان کا شکر کہ جو نعمت ملی ہے اس پہ الحمدللہ کہیں کہ اللہ کی عطا ہے، اس میں میرا اور یہ کسی مخلوق کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں اس کا دوسروں کے سامنے بھی ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری نعمت، سورج، چاند، زمین و آسمان، یہ سب اللہ کی ہے، لیکن بندے اس سے غافل ہیں، بندے اس سے غافل ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح سے یعنی کوئی ہمیں اگر کوئی چیز دیتا ہے، ہماری سپورٹ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک حدیث امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4811 4811۔ یہاں پر سورہ ضحیٰ کا مختصر سی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، سنا، سمجھا، یا اللہ اس پہ ہمیں اور مزید توفیق عطا فرما کہ ہم ان آیتوں کی میں جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اس کو ہم اور زیادہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحیح دلائل کی روشنی میں، اور اس پر ہم ایمان لائیں اور اس پر ہم عمل کریں۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔